الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم نے ضیاء النبی سے سلطنت روما کے معاشی حالات کا مطالعہ کرنا ہے۔ رومن مملکت کے معاشی حالات کا تذکرہ وہاں کے معاشرتی حالات کے ضمن میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے بلڈ ایوران کا یہ اقتباس بڑا بصیرت افروز ہے۔ بیزنطینی حکومت کا اقتصادی نظام مخلوط قسم کا تھا۔ اس میں نجی کاروبار کی بھی اجازت تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکیت میں بھی لے لیا تھا۔ کسانوں کے حقوق ملکیت کے بارے میں جسٹینین کا قانون نافذ تھا اور اسی پر عمل ہو رہا تھا۔ جاگیریں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھیں اور کاشتکار مجبوراً بڑے زمینداروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے چلے جا رہے تھے، کیونکہ کاشت سالی یا تغیانی کی وجہ سے ان کی زرعی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی، لیکن ٹیکسوں کا بوجھ جوں کا توں ان پر باقی رہتا تھا۔ پے در پے جنگوں کی وجہ سے عام کاشتکار روز افزوں ٹیکسوں کے بوجھ کو برداشت کرنے سے قاصر تھے۔ صنعتی کارخانوں میں مزدوری کرنے والے لوگ آزاد تھے۔ شام، مصر، شمالی افریقہ میں مزدوروں کو جبراً کام کرنا پڑتا تھا تاکہ آبپاشی کی بڑی نہروں کو درست رکھا جا سکے۔ حکومت اپنے کارخانوں میں زیادہ تر ایسی چیزیں بناتی جن کی فوج کو، افسر شاہی کو اور اہل دربار کو ضرورت ہوتی۔ معدنی دولت حکومت کی ملکیت تھی، لیکن پرائیویٹ ادارے کانوں کو حکومت سے کرایہ پر لے لیتے اور معدنیات نکالتے۔ 552 عیسوی کے قریب نستوریہ فرقہ کے چند راہب چین سے ریشم کے کپڑوں کے انڈے اور شہتوت کے درختوں کی کلمیں لے آئے۔ حکومت نے ریشم پیدا کرنے کی صنعت کو اپنی سرپرستی میں لے کر نقطۂ عروج تک پہنچایا۔ ریشمی پارچات اور ارغوانی رنگوں کی ساخت صرف حکومت کے تصرف میں تھی۔ ان کے کارخانے شاہی محلات کے اندر ہوتے یا شاہی محلات کے گرد و نواح میں۔ ریشمی ارغوانی رنگ کا لباس پہننے کی اجازت حکومت کے افسران اعلیٰ تک محدود تھی۔ سب سے زیادہ قیمتی ریشمی کپڑا شاہی خاندان کے افراد کے لیے مختص تھا۔ بعض لوگوں نے اپنے ذاتی ذرائع سے ریشم کے کیڑوں کے انڈے حاصل کیے اور ان کی پرورش کر کے ریشم بنایا اور اس سے ریشمی کپڑے بنانے شروع کر دیے۔ جسٹینین نے اس بلیک مارکیٹ کو ختم کرنے کے لیے ریشم سازی اور ریشم بانی کی صنعتوں سے ساری پابندیاں اٹھا لی اور عوام کو بھی اجازت دے دی کہ وہ بھی اس میدان میں اپنی نجی صنعتیں لگائے۔ جسٹینین نے حکومت کے کارخانوں میں تیار شدہ ریشم کے پارچات سے دکانوں کو بھر دیا اور ان کا نرخ بھی بڑی حد تک گرا دیا اور اتنے کم نرخ پر ان کو بازار میں فروخت کرنا شروع کر دیا کہ پرائیویٹ ادارے اس قیمت پر ریشمی کپڑا فروخت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی لاگت بہت زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں ناکام ہونے کے بعد ریشمی کپڑا بنانے والے نجی کارخانے بند ہو گئے۔ جب نجی کارخانوں میں بنا ہوا ریشمی کپڑا مارکیٹ میں آنا بند ہو گیا تو بادشاہ نے حکومت کے کارخانوں میں بنے ہوئے ریشمی پارچات کے نرخوں کو بڑھا دیا اور اس طرح اپنی قوم کے باہمت افراد کی حوصلہ شکنی کر کے ریشم سازی اور ریشم بافی کی صنعت میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں رومن سلطنت کے عنوان کے نیچے حکومت کے مالیاتی نظام پر تبصرہ کرتے ہوئے مقالہ نگار لکھتا ہے، اگرچہ عدالتی نظم و نسق بہترین تھا، لیکن سلطنت کا مالیاتی نظام بہت ہی خراب تھا۔ اگر حکومت عوامی اقتصادیات کے اصولوں سے آشنا ہوتی
تو وہ اپنے باشندوں کی خوشحالی کو مجروح کیے بغیر اپنی آمدنی میں بہت کچھ اضافہ کر سکتی تھی۔ جو ٹیکس لگائے جاتے ان کی شرح بہت زیادہ تھی اور اس کی وصولی میں بڑے تشدد سے کام لیا جاتا تھا۔ تجارت حکومت کے لیے قوت و طاقت کا ایک بڑا منبع تھی، لیکن حکومت کاروباری لوگوں کو یوں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی کہ اس کا جی چاہتا کہ ان سے زیادہ مال چھین سکے۔ آمدنی کا عام ذریعہ زرعی زمینیں تھی۔ زمین کے مالکوں پر رومن عہد حکومت کے سارے دور میں اتنا بوجھ ڈالا جاتا جو بالکل نامناسب تھا۔ لگان زرعی پیداوار کے مطابق وصول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ زمین کی مالیت و حیثیت کو پیش نظر رکھ کر وصول کیا جاتا تھا۔ آخری دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا چولہا ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ ان گوناگون ٹیکسوں کے علاوہ زمین پر ایک نیا ٹیکس اس لیے لگا دیا گیا کہ اس ٹیکس سے جو آمدنی ہو اس سے فوج اور شاہی افسروں کی امداد کی جائے۔ یہ جنس کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔ صوبوں کو مختلف مالیاتی ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ضلع سے جتنا خراج لینا مطلوب ہوتا تھا اسے ایک رجسٹر میں درج کر دیا جاتا۔ ابتدا میں اس تخمینہ پر 15 سال کے بعد نظر ثانی کی جاتی اور مناسب تبدیلیاں روبکار لائی جاتی، لیکن کچھ عرصہ بعد نظر ثانی کرنے میں بے قاعدگیاں رونما ہونے لگیں۔ ٹیکسوں کو وصول کرنے کی ذمہ داری مجلس نمائندگان کے ارکان پر عائد تھی۔ 7ویں صدی تک یہی دستور رہا۔ مجلس نمائندگان کے ارکان لگان وصول کرتے اور حکومت کے خزانہ میں جمع کرتے۔ جو لوگ لگان نہیں دیتے تھے ان کے حصہ کا لگان ان نمائندگان کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتا۔ اس طرز عمل سے مجلس کے کئی ارکان بری طرح زیر بار ہو جاتے۔ جب اس نظام میں تبدیلی کی گئی تو پھر نادہندہ افراد کے حصہ کا لگان سارے ضلع کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا۔ کاشتکاروں پر اور بھی طرح طرح کی ذمہ داریاں تھیں، جن میں سے سب سے زیادہ عام یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت کے ڈاکخانوں کے لیے گھوڑے، بگھیاں اور لڑکے مہیا کریں۔ 4ویں، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں کاشتکاروں کو زمین کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا تھا۔ اگر پہلا مالک زمین فروخت کر دیتا تو خریدنے والے کو زمین کے ساتھ وہ کاشتکار بھی منتقل کر دیے جاتے جو پہلے مالک کے وقت زمین میں زراعت کرتے تھے۔ مشرقی رومن امپائر کے بادشاہوں میں سب سے جلیل القدر اور عظیم الشان بادشاہ جسٹینین اول ہوا ہے، جس کا زمانہ 483 عیسوی سے 565 عیسوی تک ہے۔ اس کو تاریخ میں جسٹینین دی گریٹ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا عہد فتوحات، سلطنت کی وسعت، بڑے بڑے محلات اور قلعوں کی تعمیر کے باعث امتیازی شان کا مالک ہے، لیکن اس شہنشاہ اعظم کے دور میں بھی عوام الناس کی حالت از حد قابل رحم تھی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار اس کی معاشی پالیسیوں اور مالی نظم و نسق کے بارے میں رقم طراز ہے۔ عظیم تعمیری منصوبوں، پے در پے جنگوں اور سلطنت کی سرحد پر آباد وحشی باشندوں کو رشوت دے کر خریدنے کے لیے روپے کی شدید ضرورت تھی، اور اس کو رعایا پر ٹیکسوں میں اضافہ سے پورا کیا جاتا تھا۔ وہ سابقہ ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے پسے چلے جا رہے تھے۔ ناگوار موسموں کے باعث فصلیں اگرچہ بری طرح متاثر ہوتی تھیں، اس کے باوجود لگانوں میں کمی نہیں کی جاتی تھی، اور جو لگان نہیں ادا کرتا تھا اس کی غیر منقولہ جائیداد قرق کر لی جاتی تھی۔ ان مالی مظالم کے باعث لوگ بغاوت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس سلسلے میں جو بغاوت 532 عیسوی میں ہوئی اس میں صرف دارالسلطنت میں 30,000 نفوس ہلاک کر دیے گئے۔ ان تمام حالات کو جاننے سے آپ اس افراتفری کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں جو رومن مملکت کے کاروباری طبقے نیز زمینداروں اور کاشتکاروں کے طبقات میں رونما ہو رہی تھی۔
شام کا ملک بھی رومیوں نے فتح کر کے اپنی مملکت کا ایک صوبہ بنا لیا تھا۔ اس کے حالات کے بارے میں محمد قرۃ علی اپنی کتاب خطط الشام میں رومی حکومت کے طرز عمل کے بارے میں لکھتے ہیں۔ شامی رعایا پر لازم تھا کہ وہ حکومت کا ٹیکس ادا کرے اور اپنی تمام پیداوار اور آمدنی کا 10واں حصہ اور راس المال کا ٹیکس داخل کرے۔ فی کس ایک رقم مقرر تھی جس کا ادا کرنا لازمی تھا۔ اس کے علاوہ رومی قوم کے کچھ دوسرے اہم ذرائع آمدنی تھے، مثلاً چنگی، کانے، محاصل۔ اس کے علاوہ جو قطاعات گندم کی کاشت کے قابل ہوتے اور چراگاہیں ٹھیکہ پر دے دی جاتی، ان ٹھیکیداروں کو اشارین کہتے تھے۔ یہ لوگ حکومت سے تحصیل و وصول کے اختیارات خرید لیتے اور رعایا سے مطالبات وصول کرتے۔ ہر صوبہ میں ان ٹھیکیداروں کی متعدد کمپنیاں قائم تھیں۔ ہر کمپنی کے پاس کچھ منشی اور محصل ملازم تھے جو اپنے افسروں کو مالکوں کے انداز میں پیش کرتے اور جس قدر ان کو لینے کا حق تھا اس سے زیادہ وصول کرتے۔ وہ لوگوں کو فراغت و راحت کے وسائل سے محروم کرتے اور اکثر ان کو غلاموں کی طرح فروخت کر دیتے۔ عوام کی خستہ حالی کا تو یہ عالم تھا، لیکن شاہی خاندان اور حکومت کے افسران اور رؤساء کی عیش کوشی کی داستانیں سن کر اور پڑھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ ان کے عالی شان محل، دیوان خانے، ناو نوش کی مجلسیں، عیش و عشرت کے ساز و سامان کی انتہا نہ تھی۔ حضرت حسان بن ثابت نے جبلہ بن الاحم غسانی کی مجلس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ میں نے 10 بانیاں دیکھی جن میں 5 روم کی جو بربت پر گا رہی تھیں اور 5 وہ تھیں جو اہل ہیرا کی دھن میں گا رہی تھیں، جنہیں عرب سردار ایاس بن قبیصہ نے تحفتاً بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ عرب کے علاقہ مکہ وغیرہ سے بھی گویوں کی ٹولیاں جاتی تھیں۔ جبلہ جب شراب نوشی کے لیے بیٹھتا تو اس کے نیچے فرش پر قسم قسم کے پھول، چمبیلی، جوہی وغیرہ بچھا دیے جاتے اور سونے چاندی کے ظروف میں مشک و عنبر لگائے جاتے۔ چاندی کی تشتریوں میں مشک خالص لایا جاتا۔ اگر جاڑوں کا زمانہ ہوتا تو عود جلایا جاتا، اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو برف بچھائی جاتی اور اس کے ہم نشینوں کے لیے گرمیوں کا لباس آتا جس کو وہ اپنے اوپر ڈال لیتے۔ جاڑوں میں سمور، قیمتی کھالیں اور دوسرے گرم لباس حاضر کیے جاتے۔ اس قسم کے حوالوں سے تاریخ کی کتابوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں، جہاں تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ عظیم رومی سلطنت کے سائے میں انسانیت کو کس طرح 2 طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طبقہ کو دنیا بھر کی راحتیں، آسائشیں اور جملہ وسائل عیش و طرب میسر تھے، اور دوسری طرف عوام کا سواد اعظم تھا جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی ترس رہا تھا اور افلاس و تنگدستی کے باوجود مملکت کی ساری مالی ضروریات باہم پہنچانے کا بوجھ اس نے اٹھا رکھا تھا۔ ان ساری معلومات سے آپ نے رومی مملکت کے اقتصادی نظام کا اندازہ لگا دیا ہوگا۔ روما کی اخلاقی حالت کے بارے میں ول ڈیوران کی مشہور کتاب دی ایج آف فیتھ کا ایک اقتباسی کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اخلاقی، جنسی اور کاروباری لحاظ سے رومی سلطنت کے مکینوں کی حالت قابل رشک نہ تھی۔ ایک طرف تو رقص کی مذمت کی جاتی تھی، لیکن قسطنطنیہ میں رقص گاہیں اور ناچ گھر آباد تھے۔ کلیسا نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایکٹروں کو بپتسمہ نہیں دیں گے، یعنی وہ ایکٹروں کو عیسائی مذہب قبول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود بیزنطینی سٹیج پر ایکٹروں اور ان کے کھیلوں کو بڑی پذیرائی بخشی جاتی تھی۔ قانونی طور پر ان پر یہ پابندی تھی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طرف ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سامان کر دیا گیا تھا۔ پروکوپیس اپنی کتاب سیکرٹ ہسٹری میں لکھتا ہے
اس کے زمانہ میں عملی طور پر تمام عورتیں بدکار تھیں۔ ضبط تولید کے وسائل پر بڑی مستقل مزاجی سے تحقیق جاری رہتی تھی۔ اس زمانہ کے اطباء اپنی قرابادینوں میں اس موضوع کو بڑی اہمیت سے ذکر کرتے تھے۔ چوتھی صدی کے ایک مشہور اور قابل طبیب اورپیاسس نے اپنے قرابادین میں ضبط تولید کے موضوع پر اور اس کے وسائل پر پورا ایک باب قلم بند کیا ہے۔ کوبہ خانے عام تھے، عصمت فروشی کا دھندا برسر عام کیا جاتا تھا۔ جسٹینین اور اس کی ملکہ نے عصمت فروشی کو ختم کرنا چاہا۔ انہوں نے عصمت فروشی کا دھندا کرنے والے مرد و زن کو قسطنطنیہ سے نکل جانے کا حکم دیا، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔